علماء میں علمی اختلاف ہے، بحث ہے، مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے۔ جو مکے کی افضلیت کے قائل ہیں وہ مدینے کی عظمت کے منکر نہیں ہے، جو مدینے کو افضل مانتے ہیں وہ خانہ کعبہ کی افضلیت کا انکار نہیں کرتے۔ لیکن ایک علمی بحث ہے، بعض نے کہا مکہ افضل اور بعض نے کہا مدینہ افضل۔ اعلیٰ حضرت نے کہا طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے۔ تو کسی نے کہا مکہ افضل، کسی نے کہا مدینہ افضل۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی تیسرا مسلک لے کے آئے، کہا کس بحث میں پڑے ہو کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ میری سنو، جب میرے رسول مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، مدینے میں آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ یہ شرف اور یہ اعزاز تو ان کے قدموں کی برکت سے ہے۔ مکہ میں تھے تو مکہ افضل تھا۔ آپ مجھے بتائیں، نمازیوں میں سب سے زیادہ ثواب اسے ملتا ہے جو پہلی صف میں کھڑا ہو۔ اور حضور نے فرمایا پہلی صف میں کھڑے ہونے کا ثواب اگر میری امت کو پتہ چل جائے تو باقاعدہ قرہ اندازی ہو، ہر نماز سے پہلے قرہ ڈالا جائے کہ کون آگے کھڑا ہوگا۔ اب پہلی صف کون سی ہے؟ امام کے ساتھ متصل۔ اب میں اگر یہاں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھاؤں تو پہلی صف یہ والی ہوگی۔ اب میں مصلی اٹھا کے حال میں چلا جاؤں تو پہلی صف یہ تو نہیں رہے گی، پہلی صف کا اعزاز حال کی صف کو مل جائے گا۔ میں وہاں سے مصلی اٹھا کے چھت پہ لے جاؤں تو اعزاز نہ حال والے بندے کو ملے گا نہ یہاں ملے گا، بلکہ پہلی صف کا اعزاز اور برکت چھت پہ چلی جائے گی۔ یار صدیاں گزرنے کے بعد میرے جیسا نکما بندہ اپنا مصلی بدل لے تو شرف بدل جاتا ہے۔ جب میرے رسول مکے میں تھے تو شرف مکے کو حاصل تھا، جب مدینے میں آ گئے تو سارا شرف مدینے کو حاصل ہو گیا۔ یہ شرف مکان کا نہیں ہوتا، شرف مکین کا ہوتا ہے۔ اور اس عنوان سے ظہوری صاحب نے حد کی۔ آپ نے فرمایا کس جھگڑے میں پڑے ہو کہ طیبہ افضل ہے یا خانہ کعبہ افضل ہے؟ ہمیں پوچھو، طیبہ کی ہواؤں میں اور مکے کی فضاؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ کہا طواف کرتے ہوئے دیکھا تو سرکار نظر آئے، صفا مروہ پہ سعی کرتے دیکھا تو سرکار نظر آئے، آب زمزم پیا تو ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ یہ تو ایک دفعہ جن راستوں سے گزر جائیں، جن گلیوں سے گزر جائیں وہ گلیاں مہک جاتی ہیں۔ یار جس مٹی کو نسبت ہو جائے حضور علیہ السلام سے وہ مٹی اتنی افضل اور اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ جس مٹی کو یہ احساس مل جائے کہ مصطفیٰ کے قدموں سے لگ جائے، اس مٹی کی قسم رب قرآن میں اٹھا رہا ہے، قرآن میں رب اس کی ارشاد فرما رہا ہے۔ تو پھر جو ہستیاں نبی کے دامن سے لپٹ گئیں، جن ہستیوں کو یہ شرف ملا کہ وہ کوئی تو نبی کے گھر والا ہے اور کوئی نبی کے در والا ہے، پھر اہل بیت اور صحابہ کی عظمت کا مقام کیا ہوگا؟ پھر اہل بیت کی شان اور عظمت کیا ہوگی اور صحابہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ تو جدھر دیکھا سرکار